السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ ناظرین، آج میں آپ احباب کو آپ کے ووٹ کی طاقت سے سلیکٹڈ نئے پاکستان اور تبدیلی کے نئے دور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، یہ 1996 کا سال تھا جب دنیا کے مشہور کرکٹر اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان عمران خان نے کھیل کے میدان سے ایک باعزت ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے وطن کی عوام کو کرپٹ حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے ایک سیاسی جماعت کا آغاز کیا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی۔ ناظرین، 1997 پاکستان میں الیکشن کا سال تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی جب الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو ملک کے پرانی پارٹیوں کے سربراہوں نے اس کو ایک لطیفہ جانتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا، اور انتخابات میں پاکستانی قوم نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا اور میاں محمد نواز شریف ملک کے حکمران منتخب ہوئے۔ دوستو، پھر وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے درمیان بعض معاملات پر مخالفت پیدا ہوئی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ ایک دفعہ جب پاکستانی آرمی چیف بیرون ملک دورے پر تھے تو میاں محمد نواز شریف نے ان کو ان کے عہدے سے معزول کر کے یہ حکم جاری کیا کہ ان کے جہاز کو ملک کی کسی بھی ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہ دی جائے۔ لیکن ناظرین، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نہ صرف سرزمین پاک پر اترے بلکہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر امور سلطنت بھی سنبھال لی۔ پھر ایک معاہدے کے تحت میاں محمد نواز شریف کو جلاوطن کر دیا گیا، لیکن اس دوران بھی عمران خان سیاسی سفر پر گامزن رہا۔ بلکہ دوستو، اس عہدے میں ایک دفعہ یہ خبر بھی پاکستانی میڈیا پر واضح ہوئی کہ جنرل پرویز مشرف عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان ایک محنتی انسان ہیں اور وہ یہ سب کچھ اپنی محنت سے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے چور راستے سے اقتدار میں آنے سے منع کر دیا۔ خواتین و حضرات، یہی وہ دن تھے جب پاکستان میں خفیہ علوم کے ماہرین نے عمران خان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں چند پیش گوئیوں کا سلسلہ جاری کیا گیا، جس کی گواہی آج بھی اس دور کے اخبارات کی سرخیوں کی شکل میں نظر آتی ہے، جن میں سے سب سے زیادہ شہرت معروف ماہر علم نجوم پیر پنجر کی اس پیش گوئی کو حاصل ہوئی، جس میں اس نے پوری تفصیل کے ساتھ خان کے سیاسی مستقبل کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی۔ 6 مئی 1996 کو نوائے وقت میں چھپنے والی یہ خبر کو آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دوستو، پیر پنجر کی اس پیش گوئی پر ملک کے سیاسی تجزیہ کاروں نے کئی دنوں تک اس کو اپنا موضوع بحث بنایا۔ اس پیش گوئی پر پیر پنجر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان آنے والے وقتوں میں ہنگامی صورتحال کے اندر پاکستان کے سیاسی سربراہ کے طور پر نظر آئیں گے، جس کے بعد پاکستان کے استحکام کا دور شروع ہوگا اور سرزمین کے پاک کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو زبردست سہارا ملے گا۔ موصوف نے اپنی پیش گوئی میں یہ بھی کہا تھا کہ وقت بدلنے والا ہے۔ دوستو، اس میں بظاہر یہ ناقابل یقین بات بھی کہی گئی تھی کہ عمران خان اپنے عہد اقتدار میں دلی پر اسلامی پرچم لہرائیں گے اور پھر 19 ایسے ممالک جن کے آخر میں نون کا حرف آتا ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ایک بہت بڑی فیڈریشن کی بنیاد قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، یہ دعویٰ بھی تھا کہ عمران خان کی کوششوں سے مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا اور وہ پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر ڈال دیں گے، جس کے بعد چند ریٹائر جرنیل اور پاکستان کی مظلوم عوام اس ملک کی حقیقی حکمران ہوگی اور عمران کی قیادت میں عوام کی تقدیر بدل جائے گی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ پیر پنجر نے اپنے علم کی روشنی میں یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ پاکستان کی سیاسی افق پر چھائے ہوئے 44 خاندان زوال کا شکار ہو جائیں گے اور ان کو سخت ترین حالات سے گزرنا پڑے گا۔ اور بات یہی نہیں ختم ہوتی، بلکہ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ آسمان پر ایک بڑے بلاک بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، جن میں ترکمانستان، آذربائیجان اور افغانستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان اور قازقستان بوجہ نون شامل ہوں گے، جبکہ چین جیسی عظیم طاقت بھی نون کی وجہ سے اسی فیڈریشن کا حصہ بن جائے گی۔ دوستو، اس کے علاوہ پیر پنجر کا یہ قول بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام وضع کیا جائے گا جس میں وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا، اور یہ سارے کام میں عمران خان کا ایک عظیم کردار ہوگا۔ اور ناظرین، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی اسی جدوجہد کو 22 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اب جا کر 2018 کے انتخاب میں عمران خان کو ایوان اقتدار میں جانے کا راستہ ملا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جاننے کے لیے کہ پیر پنجر اور اس کے علاوہ دیگر ماہرین علم نجوم کی پیش گوئیوں کے مطابق آنے والے ادوار کیسے ہوں گے، آئیے ہم حال کے آئینے میں اپنے مستقبل کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم کیسا پاکستان دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس تجزیے میں ہم انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو اس لحاظ سے ہمارے پاس کوئی قابل اعتماد کسوٹی بچتی ہے تو وہ ہے اس شخص کا ماضی، جو اس کی شخصیت اور کردار کے بارے میں ہمیں کوئی اچھی رائے دے سکتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کسوٹی میں تاریخ کے اس عظیم کھلاڑی کو دیکھتے ہیں
تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے مارکے سر انجام دیے ہیں جن کی بنا پر کم از کم اس پر اتنا اعتبار تو کیا جا سکتا ہے کہ اس کے کہے ہوئے الفاظ پر یقین کیا جا سکے۔ ورلڈ کپ سے لے کے وزارت عظمیٰ تک اگر اس کی تاریخ پر نظر دہرائی جائے تو ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اس نے کہا وہ کر کے دکھایا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید عمران خان کے چند عظیم کارناموں کے بارے میں ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے، ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ان کو رلاؤں گا میں، ان کو تکلیف پہنچے گی، میں پہنچاؤں گا تکلیف ان کو۔ انصاف کا، ایمان کا، روشن پاکستان کا، یہ دیکھو پورا ہوا جو خواب تھا کپتان کا، نئے پاکستان کی امید جگائی رے۔